الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ سمجھے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ویڈیو ہے۔ آپ جو وظیفے سنتے رہتے ہیں کہ فلاں مسئلے کے لیے وظیفہ ہے، فلاں مسئلے کے لیے وظیفہ ہے، یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ پڑھیں گے تو یہ کام ہمارا ہو جائے گا۔ بے شک ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک اور اس کے ناموں میں الحمدللہ برکتیں ہیں اور برکتیں ملتی ہیں، لیکن 5 ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان اس وظیفے کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان اس کو وہ جو وظیفہ ہوتا ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا، اسے اس کا فائدہ نہیں مل پاتا۔ 5 ایسے کام ہیں، تو ان 5 کاموں سے اگر ہم بچ جائیں گے، اگر ان 5 باتوں پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کو بیان کی جائیں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ ورنہ ہماری زبانوں پر یہی جاری رہتا ہے، یار میں نے پڑھا تھا مجھے تو نہیں ملا، میں نے یہ عمل کیا میرا کام نہیں بنا، میں نے یہ کیا میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہیں آپ میں یہ 5 چیزیں تو نہیں پائی جاتی، کہیں آپ یہ 5 کام تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ کارآمد نہیں ہو پا رہا، آپ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ کو اس کا فائدہ نہیں مل پاتا۔ تو وہ 5 کون سی چیزیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائیں گی، تو مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، مکمل ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل NW اسلامک نالج کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس پر کلک کر دیں۔ ہماری جو بھی علمی ویڈیوز، قرآنی وظائف، خوابوں کی تعبیر اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ وہ 5 ایسے کام کہ جن کے کرنے سے ہمارے وظیفے کارآمد نہیں ہوتے، ہمیں اس کی برکتیں نہیں مل پاتی، ہم اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن وظائف کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ جب ہم وظائف کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمارے جو وظیفے کی برکتیں ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، ہمیں اس کی برکتیں مل نہیں پائیں گی۔ تو اول آخر وظیفے کے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کوئی سا بھی آپ وظیفہ پڑھنے لگے اس کے اول آخر کوئی سا بھی جو آپ کو درود پاک یاد ہو، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی جلمی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو آپ کو درود پاک ہو وہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ 3 بار، 7 بار، 11 بار، جتنے مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود پاک نہیں پڑھتے تو وظیفے کی برکت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہی یقین کامل ہونا، کہ وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارکہ میں سے ہے، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پہ یقین کامل ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میرے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، ہمارا دل بھی ہوتا ہے ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا۔ تو جب ہماری یہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بنا پر ہمارے جو وظائف ہوتے ہیں وہ کارآمد نہیں ہو پاتے، اس کی برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر ہے یقین کامل نہ ہونا۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یعنی بغض و کینہ اپنے دل کے اندر رکھنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ رکھنا۔ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم چغلی بھی کر رہے ہیں، ہم وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، اور ہم نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات نماز نہ پڑھ لیں اور ہم وظیفہ پڑھنے میں لگے پڑے، 1 گھنٹہ ہم وظیفہ پڑھ لیں لیکن نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ تو جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، مسلمانوں کا بغض اور کینہ اپنے دل سے پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے وظائف کارآمد نہیں ہوں گے۔ تو تیسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، یعنی بغض و کینہ جو
انسانوں کا دل کے اندر ہے اس کو دور کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی ان چیزوں سے بچاتے ہوئے، رذائل خزیلہ سے بچاتے ہوئے وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ کہ آپ، ہمارے یہاں اکثریت یہ ہوتی ہے نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا، ہمیں یہ وظیفہ بتائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے شرائط تو پورے کریں، ان کے جو شرائط ہے پڑھنے کے، جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا، وہ تو پورا کریں۔ ان 5 باتوں پر ہم عمل کرتے نہیں ہیں، یہ 5 باتیں جو بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں گے نہیں تو کس طریقے سے ہمارے وظیفے کارآمد ہوں گے؟ تو ایسی یہ 5 باتیں ہیں جن کو بندہ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس کے وظیفے کارآمد نہیں ہوں گے۔ جس میں سے چوتھے نمبر پر جو وہ ہے کہ آپ کی جو تعداد ہے، جو تعداد بتائی جاتی ہے اس تعداد کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کو تعداد بتائی گئی کہ فلاں وظیفہ فلاں تعداد میں پڑھنا ہے، جیسے کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے 129 بار صبح، 129 بار شام پڑھنا، اور اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کا کوئی سا بھی کام ہو، کتنا ہی مشکل کام ہو، کوئی سی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کتنا ہی قرض ہو، آپ کا سب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص 129 سے زیادہ بار پڑھے گا تو آپ دیکھیں جتنی بار بیان کیا جا رہا اتنی بار پڑھے۔ چابی ہے، چابی کے دندانے اگر کم زیادہ کر دیے جائیں گے تو تالا نہیں کھلے گا، اسی طریقے سے وظائف کی تعداد کو کم زیادہ کرنے سے اس کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس کی برکتیں ہمیں نہیں مل پائیں گی۔ تو جو وظیفے کی تعداد بتائی جا رہی ہے، جو وظیفے کی تعداد ہے اس کو پورا کرنا، اس کو پورا نہیں کریں گے وظیفے کی تعداد کو، اس کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ سمجھے کہ سب سے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور ہماری جو اکثر عوام ہوتی ہے وہ اس سے بالکل نابلد ہوتی ہے، انہیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سب سے اہم چیز ہے 5ویں نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے کہ حروف کی صحیح درستگی ہونا، یعنی تلفظ درست ہونا۔ اب ہم وظیفہ تو کرتے ہیں، ہمارے تلفظ درست نہیں ہوتے۔ اب جب آپ کے تلفظ درست نہیں ہوں گے، وہ حرف صحیح طریقے سے آپ سے ادا نہیں ہو پائے گا تو آپ کو برکتیں اس کی خاک ملیں گی، آپ اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آپ پڑھ لیں یا فتاح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، نام اس پہ گرامی، یا فتاح، یا فتاح۔ اگر کوئی یا فتاح پڑھ رہا ہے، اب اس کے اندر آپ دیکھیں آخر میں آ رہا ہے ہا، اگر کوئی شخص ہا کو ہا پڑھ جائے، اب اس کا معنی ہی چینج ہو جائے گا۔ جب معنی چینج ہو جائے گا تو آپ کو تو بتائیں ایک کلمہ ہی چینج ہو گیا پورا کا پورا، تو آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی؟ نہیں مل پائیں گی۔ تو اس طریقے سے اور بہت سے وظائف ہیں۔ قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا تلفظ درست ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمارا تلفظ درست نہیں ہوگا، ہم وظیفہ کریں گے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وظیفے کا فائدہ نہیں، الٹا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں اگر آپ غلط طریقے سے اس کو پڑھیں گے، اگر تلفظ آپ کا درست نہیں ہوگا، حروف کی آپ چینجنگ کر دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یار وظیفہ پڑھا اسے نقصان ہو گیا، اس نے یہ وظیفہ پڑھا اس سے یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ درست جو قواعد اور مخارج ہوتے ہیں، تلفظ کی جو درستگی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ ہم پڑھ رہے کچھ ہوتے ہیں، لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، اس بنا پر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے تلفظ کی درستگی کریں، اپنے قواعد کو درست کریں، عربی اپنی درست کریں۔ عربی آپ درست کریں گے، اپنی آپ کو پڑھنا صحیح طریقے سے آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو وظائف بیان کیے جا رہے ہیں، جو قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی آپ کو بتائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ جتنی آنکھوں سے آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے، اور الحمدللہ اس کی برکتیں ملتی بھی ہیں۔ بس یہ ہے کہ جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا، یعنی ان رذائل یہ چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں جن سے بچنا ہے اور کچھ چیزیں جن پر عمل کرنا ہے۔ یہ 5 باتیں ایسے کہ جن کے کرنے سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، کہ وہ درود پاک اول آخر نہیں پڑھے گا، اور یہ جو معاملہ جو 5 بیان کیے گا یہ نہیں کرے گا تو ان سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔